تفسیر قرآن کا سلسلہ دوسرا رکوع پچھلے اتوار کو مکمل ہو گیا تھا۔ آج تیسرے رکوع کا آغاز ہونا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ دوسرے رکوع میں مکمل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے نئی قوم کو پیدا کیا، اور اس قوم میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ جس قوم کا تذکرہ ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے۔ قوم عاد کا تذکرہ پچھلے اتوار کو ہم نے آخر میں تھوڑا سا مختصر سماعت کیا تھا کہ یہ یمن سے لے کے عمان تک درمیانی حصے کے اندر اس زمانے کے اندر ایک قوم رہا کرتی تھی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، اور قوم عاد ابتدائی امت یا ابتدائی لوگوں میں ہیں۔ تو حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کا قد 60 گز تھا، اور ان کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اسی طرح قد دراز والے لوگ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ابھی بھی موجود ہے، اور وہ اسی طرح 60 گز یا اس سے بھی زائد قبر شریف ہے۔ آپ سرچ کریں گے جیسے موبائل کے ذریعے تو حضرت ہود کی قبر یا مزار شریف وہ سامنے آ جائے گا، اور وہ پہاڑ کے دامن میں یوں جیسے سر ٹیک لگایا ہوا ہے پہاڑ سے، اور نیچے تک لمبی قبر ہے۔ اور یہ جو ان کی قوم تھی یہ بھی بہت لمبی چوڑی طاقتور تھی، اور یہ جہاں جاتے تھے وہاں فساد برپا کر دیتے تھے، لوگ کو مارتے اور اپنے ماتحت کر لیتے۔ لیکن اتنی طاقتور قوم، اتنی لمبی چوڑی اور مالیاتی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے ہونے کے باوجود یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود کو بھیجا کہ آپ جا کے انہیں سمجھائیں اور ایک اللہ کی عبادت کا انہیں درس دیں۔ وہ قوم ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی، خصوصاً ان کا بھرپور تذکرہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ میں آیا۔ وہ کہنے لگے ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ہود نے کہا جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، سرکشی میں اس قدر آگے نکل گئے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو حضرت ہود نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو، تمہاری طاقت، مال، دولت، ہنر سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تو اب اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر ان کی قوم کا رپلائی، جواب حضرت ہود کو۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی قوم کے ان
لوگوں نے، سرداروں نے کہا کہ جو کافر تھے، جنہوں نے آخرت کے ملنے سے، اس کی ملاقات سے انکار کر دیا تھا، اور جن کو ہم نے دنیا میں فراوانی عطا کی تھی، سرداری بھی اور مالداری بھی، انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، ارے یہ جو ہود ہیں یہ تمہاری طرح ایک انسان ہی تو ہیں، تمہاری طرح ایک بشر ہی تو ہیں، یأکل مما تأکلون منہ، جن چیزوں کو تم کھاتے ہو یہ بھی اسی میں سے کھاتے، ویشرب مما تشربون، اور جس میں سے تم پیتے ہو اسی میں سے یہ بھی پیتے ہیں، تو ان کی بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ معلوم یہ ہوا کہ پرانے زمانے سے آج تک جو لوگ نبیوں کی عزت و احترام کے قائل نہیں، وہ نبیوں کو عام آدمی، عام بشر مانتے ہیں، جبکہ نبی یقیناً اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ایک انسان اور بشر تو ہیں، لیکن اللہ نے انہیں عزت و احترام سے نوازا ہے، انہیں مقام عزت عطا فرمائی ہے، اور وہ اللہ کے منتخب اور چنیدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء و مرسلین کو عزت اس طور پر دی کہ اگر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ وہ کام پورا فرما دیتا ہے۔ کسی کی عذاب کی بات ہے، کسی کی بخشش کی بات ہے۔ آگے کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے کسی انسان کی بات کو مان لیا تو ضرور تم خسارے میں چلے جاؤ گے۔ حالانکہ نبی محترم حضرت ہود علیہ السلام انہیں یہ بات بتا رہے تھے کہ تم پتھروں کو چھوڑو، اپنے بنانے والے کی عبادت کرو، لیکن جب انسان کی عقل پہ پردے پڑ جائیں تو اس کا مال، اس کی فراوانی، اس کی سرداری، اس کی دنیاوی عزت اسے حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، کتنے ہی ہیں جو اللہ کے سوا کی عبادت کرتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے ناچتے گاتے رقص کرتے ہیں کہ یہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک، اس میں دیکھ لیجئے، ہمارے ملک میں بھی کئی ہندو ہیں، اندرون سندھ میں چلے جائیے، بڑے مالدار قسم کے زمیندار لوگ ہیں، اسی طرح چائنا اور دیگر علاقہ جات میں چلے جائیے، یہ بڑے بڑے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے مالدار ہیں، سمجھدار ہیں، سائنس کا، دنیا کا ہر اچھے برے معاملے کا علم رکھتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، لیکن جب عقیدے اور نظریے کی بات آتی ہے تو ان کی عقل پہ پردے پڑے ہو۔ یہ وہ والی بات ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ حق کو دیکھ نہیں سکے۔ تو فرمایا کہ یہ اسی میں سے کھاتے ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اسی میں سے پیتے ہیں جس میں سے تم پیتے ہو، اگر تم نے ان انسانوں کی اطاعت کی، بات مانی، تو ایسی صورت میں ضرور تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ فرمایا مزید، یا اللہ 1 منٹ مجھے اس کو سائلنٹ کرنا بھول گیا میں، درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ
اگر تم ان کی اطاعت کرو گے اپنے ہی جیسے انسانوں کی تو ضرور خسارے میں آ جاؤ گے۔ اب اگلا حصہ سنیے، یہ نبی ایعدکم، یہ نبی تم کو یہ بات بتا رہے ہیں، تمہیں ڈرا رہے ہیں، تم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں، انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا وعظاما، اور تم مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، اور تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہیہاتا لما توعدون، جس چیز کا تم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں یہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ خصوصی بات جو نبی نے ان لوگوں کو سمجھائی تھی کہ تم مر جاؤ گے، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں تمہارے کیے کے بارے میں بتا کر سزا دی جائے گی، تو جو مالدار لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ارے یہ جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں، جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ نظریے کی اصلاح ہے۔ نظریاتی سرحدیں مسلمان کی دوسروں سے اسے الگ کرتی ہیں۔ ہم جس عقیدے پر قائم ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے توحید کے قائل ہیں، نبی محترم کے آخر الزماں ہونے کے قائل ہیں، اور آخرت کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے۔ کہنے لگے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ جو ہماری زندگی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں مریں گے، اسی میں جئیں گے، اور ہم مزید مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی جینا مرنا جو بھی ہے وہ یہی ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور نے فرمایا جو کافر ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے، وہ اسی کو خوب عیش سے گزارتا ہے، لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے حد بندی ہے۔ مومن کی زندگی اصل مرنے کے بعد شروع ہوگی، وہاں جو شروع ہوگی وہ ابداً ابدا ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ عارضی ہے۔ کئی طاقتور پہلوان مالدار جب بیمار پڑے تو ان کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم برباد ہو گئے، جب تک طاقت تھی، جب تک، اس کے بعد جب طاقت ختم ہو گئی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں نا مالدار علاقوں میں، ان کے پاس دنیا میں اتنی مصروفیات ہیں کہ وہ اپنے قریبی رشتوں کو بھی نبھانے کے قائل نہیں۔ یہ جو ابھی گزرا مدر ڈے ہمارے ہاں بڑا، کسی وجہ سے بیکری جانا، وہ لائن لگا کے لوگ لے رہے ہیں۔ زیادہ تر مذہب عیسائیت کے عیسیٰ نگری کے لوگ یہ رحمت شیری، عصر شیری پہ لائن لگائی ہوئی ہے، کیک لے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ مدر ڈے چل رہا ہے، فادر ڈے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں مسلمانوں میں آ رہی ہیں۔ ارے بھائی ہمارا روزانہ مدر ڈے ہے، روزانہ فادر ڈے ہے، روزانہ ان کی عزت کرنی ہے، روزانہ ان کا احترام کرنا ہے، روزانہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بڈھے ماں باپوں کو جا کر اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ جاتے ہیں، پھر سال میں ایک دن ملنے آتے ہیں۔ تو ان کی اہمیت کے طور پہ ان کو بتایا گیا سال میں ایک دن تو ملنے آ جاؤ۔ تو یہ دنیا یہی زندگی ہے، اسی میں جینا مرنا، اور آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ کافرانہ ذہن ہے۔ مومنانہ ذہن یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل تو ہماری دنیا، اصل زندگی شروع مرنے ہونے کے بعد ہے۔ جیسے ہی مومن جائے گا اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، رحمتوں سے بھر دیا جائے گا، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کو لپٹ رہی ہوں گی، جنتی اس کے لیے کھانے رکھے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے جو نعمتیں ہم نے رکھی ہیں، کسی آنکھ نے ان نعمت کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ان کانوں نے کبھی کسی اس نعمت کے بارے میں سنا تک نہیں ہے، کسی ذہن میں اس کا وہم و خیال نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے نعمت رکھ رکھی ہے۔
مزید وہ اپنے لوگوں کو کہنے لگے ان ہوا الا رجل، یہ تو ایک آدمی ہے بھائی، افترا علی اللہ کذبا، یہ تو اللہ پہ جھوٹی بات الزام کے طور پہ لگا رہے ہیں، اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، وما نحن له بمؤمنین، ہم ان کو ماننے والے نہیں ہیں، ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب یہ گفتگو سرداروں نے اپنے لوگوں کو کہی اور سب مل کر حضرت ہود کے خلاف ہو گئے، تو حضرت ہود اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے، عرض کی قال رب انصرنی بما کذبون، رب کریم انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، اب تو ہی میری مدد فرما۔ یعنی حضرت ہود نے اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی کہ اب ان کو عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تھوڑی دیر گزرے گی یہ اپنے کیے پر پشیماں ہو رہے ہوں گے، نادم ہو رہے ہوں گے، اور بس اگلا لمحہ عذاب کا شروع ہوا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، جو طاقتور لوگ تھے، دیو ہیکل پہاڑوں کو چیر کر گھر بنا لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالآخر تقاضۂ عدل کے مطابق ان کو ایک زبردست آواز اور چنگھاڑ نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور ہم نے ان کو تن کے بھوسے کے طرح بنا دیا۔ اب تن کے بھوسے کی طرح بنایا اور آواز نے پکڑ لیا، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں سب جگہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے زوردار آواز لگائی، زوردار آواز لگائی، جس سے سخت قسم کی آواز نے جب انہیں پکڑا تو ان کے دماغ، کانوں کے ذریعے جب دماغ میں گئی تو یہ سارا حصہ سن ہو گیا، کان کے پردے پھٹ گئے، اور یہ اتنی تیز آواز اور چنگھاڑ تھی کہ وہ سر زمین پہ رکھ کر الٹے اوندھے پڑ گئے، اور اس میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ میں جو 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے ان کے اوپر 8 راتیں 7 دن یا 8 دن اور 7 راتیں تیز ہوا چلائی، آندھی، اتنی تیز آندھی تھی کہ یہ لمبے چوڑے مرے ہوئے لوگ ہوا میں ایسے اڑ رہے تھے جیسے ہوا میں تنکے، پتنگے، پروانے، مکھی، مچھر اڑتے، صاف کر دیا سب کو اڑا کر۔ تو جن کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ مخلوق تو اللہ کے لیے اتنی سی بھی نہیں، یہ پوری کائنات کا بنانے والا وہ ہے۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہونے کے بعد فلک میں یوں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے چھوٹا سا سیارہ، اس سے بڑے بڑے سیارے فلک میں گھوم رہے ہیں، یہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا انہیں ایک سخت آواز نے گرفت میں لے لیا، اور ہم نے انہیں تن کے، پتنگے، پروانوں کی طرح، خس و خاشاب کی طرح بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سو ظالم لوگوں کے لیے بہت ہی دوری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اس طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، عذاب الہی سے محفوظ رکھے، کافروں کے طریقے سے محفوظ رکھے کہ یہ نبیوں کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، اپنی طرح سمجھتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے، عامیانہ گفتگو کرتے تھے۔ ہمیں جب گفتگو کرنی ہے تو نبیوں کو شان کے ساتھ پیش کرنا ہے، وہ اللہ کے نبی، وہ عظمت والے رسول، وہ اللہ کے معظم و محترم حضرت سرکار، اس طرح کے خطاب کے ساتھ۔ اسی وجہ سے کئی بزرگوں نے فرمایا کہ جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا ہو تو نام نہ لیا جائے بلکہ کہا جائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ زیادہ ادب کے برابر ہے۔
یہ زیادہ، اسی وجہ سے ہمارے اہل سنت میں یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، یا حبیب اللہ، اس طرح کے کلمات آتے ہیں کہ ادب کا پہلو پیش نظر رہے، اور ان کی جو بات مل جائے اسے تسلیم کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اگر نہ ہو سکے تو پھر بھی اپنے آپ میں گلٹی فیل کریں کہ ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم میں ہی کمی رہ گئی، لیکن ان کا فرمان تو 100% حق ہی ہے، صحیح ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔